شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ الا قول ابراہیم لأبیہ لأستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر ومن یتولی فإن اللہ هو الغنی الحمید صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ الممتحنہ کے یہ پہلے رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ اس سے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک مشہور بدری صحابی حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کا وہ قصور بیان کیا جو ان سے سرزد ہوا تھا، اور وہ قصور یہی تھا کہ انہوں نے اپنے عزیز اور اقارب کی محبت میں ان کے بچاؤ کے لیے کفار کے لیے ایک حرکت کی تھی کہ انہوں نے ایک خط لکھا تھا کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارادے کو ظاہر کیا گیا تھا کہ وہ اب مکہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ ایک جاسوسی کا کام تھا کہ جو اہل ایمان کے خلاف اور کفار کے حق میں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بروقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرما دیا، جس کی وجہ سے مسلمان اس نقصان سے محفوظ رہے۔ اب اس سارے واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ قیامت تک مسلمانوں کے ساتھ ایسے معاملات پیش آتے رہیں گے، یعنی ایسی صورتحال پیدا ہوتی رہے گی کہ کسی مسلمان کے عزیز و اقارب دارالکفر میں موجود ہوں، جن کے ساتھ ہر وقت کا بیر ہے، ہر وقت ان سے مخالفت کا سامنا ہے، اور وہ اپنے عزیزوں کی حفاظت کے لیے ان کفار کے لیے کوئی ہمدردی رکھے، ان کے لیے کوئی ایسا کام کرے جو اہل ایمان کے خلاف پڑتا ہو، تو اس لیے یہ بیان کیا گیا کہ آئندہ محتاط رہا جائے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اب آگے بات کی جا رہی ہے، اس لیے کہ اہل عرب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنا خاص تعلق بیان کرتے تھے کہ ہم ان کے وارث ہیں۔ خانہ کعبہ کے بھی یہی لوگ وارث تھے، اسی بنیاد پر یہ کفار جو شرک کرتے تھے خانہ کعبہ کی بھی دیکھ بھال کرتے تھے، اس کے متولی تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اب یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ دیکھو، ابراہیم جس کی تم کس طرح سے دم بھرتے ہو اس کی کہ ہم اس کے وارث ہیں، اس نے تو اللہ کی محبت میں اللہ کی خاطر اپنے والدین چھوڑ دیے، اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنے عزیز و اقارب چھوڑ دیے جو شرک میں مبتلا تھے۔ تم کیسے ابراہیم کے وارث ہو؟ ابراہیم کے وارث تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں اپنا سب کچھ چھوڑ دیں، یا جیسے کہ اہل ایمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے، اپنا سب کچھ چھوڑ آئے تھے، گھر بار کاروبار عزیز رشتہ دار زمین سب کچھ چھوڑ کر مدینے آ گئے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے آگے بات کی جا رہی ہے کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے۔
یعنی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے جو حقیقی پیروکار تھے ان کی طرز زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم سے صاف صاف کہہ دیا تھا انا براء منکم، ہم تم سے بری ذمہ ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں تم سے، ومما تعبدون من دون اللہ، اور اللہ کے علاوہ جن جن ہستیوں کی تم بندگی کرتے ہو ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حالانکہ ابراہیم نے تو ایک مشرک گھر میں آنکھ کھولی تھی، باپ مشرک تھا، بت بناتا تھا، بتوں کو پوجتا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کا کوئی اثر قبول نہیں کیا۔ اور جب باپ نے کہا کہ ابراہیم اگر تو باز نہ آیا میرے ان معبودوں کو برا بھلا کرنے سے تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، یا تجھے اور کوئی سزا میری طرف سے بھگتنی ہوگی۔ یعنی کتنا پختہ تھا ان کا باپ اپنے بتوں کی پرستش پر، ان کی پوجا پر، کہ بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ میں تجھے سنسار کر دوں گا اگر تو باز نہ آیا۔ انہوں نے اس دھمکی کو بھی خاطر میں نہیں لائے اور چھوڑ دیا گھر۔ تو یہ ہے تمہارے لیے بہترین نمونہ، ابراہیم اور اس کے پیروکاروں میں اس نمونے کو اختیار کرو۔ یعنی یہ نہیں کہ اپنے عزیز اقارب کی محبت میں کفار کے لیے ہمدردی رکھو اور ان کے لیے یہ رویہ اختیار کرو جیسے ایک صحابی سے سرزد ہو گیا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عذر تو قبول کر لیا تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے ایمان کو نقصان سے، لیکن آئندہ ایسا ہرگز نہ کرنا۔ اور انہوں نے مزید یہ کہا تھا ابراہیم نے کفرنا بکم، ہم تمہارا کفر کرتے ہیں، یعنی جن چیزوں کو تم پوجتے ہو ہم ان کا انکار کرتے ہیں۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ، پس ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت کا آغاز ہو گیا اس بات پر، ورنہ اور تو کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ جس کی بنیاد پر مخالفت ہوتی۔ یہی ایک وجہ تھی کہ ابراہیم نے اپنے باپ کے معبودوں کو ماننے سے انکار کر دیا، تو اس بنیاد پر عداوت کا آغاز ہو گیا ان کے درمیان، بغضاء، اور اسی طرح سے بیر پڑ گیا، بغض ان کے آپس میں پڑ گیا، یہ ابداً ہمیشہ کے لیے۔ ایک صورت ہے ہاں سلو کی، وہ کیا؟ حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، پھر کوئی ہمارا تمہارا جھگڑا نہیں۔ ٹھیک ہے تم مشرک ہو، تم بتوں کو پوج رہے ہو، اگر تم ان سے باز آ جاؤ، انہیں چھوڑ دو اور ایک اللہ کی بندگی کو اختیار کر لو، تو پھر ہمارا اور تمہارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، پھر تم ہمارے بھائی ہو۔ الا قول ابراہیم، اب دیکھیں ابراہیم کے اس قول کے علاوہ، یعنی یہ تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے ابراہیم کا یہ قول۔ یاد رہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب روانہ ہوئے اپنے والدین کو چھوڑ کر تو ایک بات کہہ بیٹھے، ایک وعدہ کر بیٹھے تھے، وہ کیا کہ میں اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ اب مشرک والدین کے لیے مغفرت کی دعا کی بھی اجازت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم اور اس کے ساتھیوں کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، لیکن یہ تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے الا قول ابراہیم، سوائے ابراہیم کے اس قول کے، لے ابی ہے جو انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا، لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، کہ میں ضرور آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اور اس کے علاوہ میں اپنے اللہ کے ہاں تیرے آپ کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا، مغفرت کی دعا کروں گا۔ اور وہ یہی دعا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں کہ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی ہے جو انہوں نے کی تھی۔ تو اپنے لیکن جب انہوں نے احساس ہوا انہوں نے اس سے بیزاری اختیار کر لی تھی، وِدڈرا کر لیا اپنی اس دعا سے کہ والدین مشرک ہوں تو ان کے لیے پھر دعائے مغفرت نہیں ہوگی۔ اور پھر مزید انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے لیے میں اپنے رب کے ہاں کوئی اختیار نہیں رکھتا، ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے آپ پر بھروسہ کیا ہے، آپ کے بھروسے پر سب کچھ چھوڑ دیا ہے، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، اور آپ ہی کی طرف رجوع کیا ہے ہم نے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور آپ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر واپس آنا ہے۔
اپنے ہر عمل کا جواب دہ ہونا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے پروردگار جن لوگوں نے کفر کو اختیار کیا ہوا ہے ہمیں ان کے لیے فتنہ نہ بنا۔ اب فتنہ بننے کا کیا مطلب ہے کہ اہل ایمان پر خدا نخواستہ کفار کا غلبہ ہو جائے تو وہ ایک فتنے یعنی ایک آزمائش ہوگی بہت بڑی اہل ایمان کے لیے اپنے ایمان کی، یا یہ ہے کہ مسلمان کبھی ایسی صورتحال سے دوچار ہو جائیں کہ کفار سے کوئی معاہدہ ایسی شرائط پہ کرنے پہ آ جائیں کہ جو گری ہوئی شرائط ہوں اور اس میں غلبہ کفار کو حاصل ہو، یہ بھی ایک فتنہ ہے اہل ایمان کے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اپنے پروردگار سے کہ اے پروردگار ہمیں کفار کے لیے فتنہ نہ بنانا، واغفر لنا، اور ہمارے قصوروں کو معاف کر دینا، واغفر لنا ربنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے قصور معاف کر دینا، انک انت العزیز الحکیم، یقیناً تو ہی زبردست ہے اور صاحب حکمت ہے، جو صورتحال بھی پیدا کرے وہ تیری حکمت کے تحت ہی ہوگی، لیکن ہمیں فتنہ نہ بنانا کفار کے لیے۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ، یقیناً تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اس طرز زندگی میں، یعنی ابراہیم کے طرز زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لمن کانوا یرجو اللہ والیوم الآخر، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کا امیدوار ہے، یعنی جو اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ مجھے اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہونا ہے اور آخرت میں اچھے اجر سے نوازا جاؤں، تو جو اس چیز کا امیدوار ہے اس کے لیے ابراہیم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو منہ موڑے گا، جو روگردانی کرے گا اس مشن سے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کی محبت میں اگر کوئی شخص اللہ کی اطاعت سے، اللہ کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑے گا تو یاد رکھے کہ اللہ کو پھر اس کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے اور حمید ہے، اپنی ذات میں آپ محمود ہے، یعنی تمہاری تعریف کرنے سے اس کی تعریف بلند نہیں ہوگی، تم تعریف نہ بھی کرو تو وہ تو اپنی ذات میں آپ محمود ہے، کائنات کی ہر چیز اس کی پاکی بیان کر رہی ہے۔ تو یہ نصیحت کی ہے اہل ایمان کو کہ آئندہ قیامت تک بھی ایسی صورتحال تمہارے سامنے آ سکتی ہے، لیکن ہر چیز سے بڑھ کر محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑے واضح فرمان ہے، آپ سنتے رہتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک وہ مجھ سے محبت اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور دنیا کے تمام انسانوں سے بڑھ کر جب تک مجھ سے محبت نہ کرے اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور اطاعت کے حوالے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ مخلوق کی اطاعت اسی صورت میں ہوگی جب خالق کی اطاعت میں ہوگا، یعنی والدین کی اطاعت ہے، اپنے بزرگوں کی اطاعت ہے، اپنے اساتذہ کی اطاعت ہے، حکومت کی اطاعت ہے، یہ ساری اطاعت مشروط ہیں اللہ کی اطاعت کے ساتھ۔ اگر والدین کافر بھی ہوں تو ان کا حق خدمت تو قائم رہے گا، لیکن اگر وہ مشرک ہیں، وہ کسی اور چیز کی بندگی کرتے ہیں تو اس میں ان کی اطاعت جو ہے وہ نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام
ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین اللہم حاسبنا حسابا یسیرا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین. شکر